حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خلوص دل سے یہ کلمات پڑھے گا اللہ تعالی اس کو 12 انعامات عطا فرمائے گا۔ جب اس کے مرنے کا وقت قریب ہوگا تو کلمہ زبان پر جاری ہو جائے گا، یعنی ایمان کی حالت میں انتقال کرے گا۔ جان نکلنے کی سختی اس پر آسان ہوگی، اس کی قبر منور ہو جائے گی، منکر نکیر خوش شکل بن کر آئیں گے اور سوال و جواب آسان ہوں گے۔ قیامت کے دن شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، میزان عمل میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، پل صراط پر بجلی کی مانند گزر جائے گا، دوزخ کی آگ اس کے جسم پر حرام ہوگی، شراب طہور پاکیزہ شراب سے نوازا جائے گا، بہشت میں 70 حوریں اس کی خدمت کے واسطے معمور ہوں گی۔ سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت و زیارت نصیب ہوگی۔ سب سے عظیم انعام رب تعالی کا دیدار ہوگا۔ سبحان اللہ، وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں ایک نوجوان غیر شادی شدہ جوڑا زنا کے الزام میں پکڑا ہوا لایا گیا۔ آپ نے لڑکے اور لڑکی دونوں پر حد تعزیہ جاری کر دیا اور اس میں بالکل نرمی نہ دکھائی۔ جب حد جاری ہو چکی تو آپ نے ان دونوں سے کہا آپس میں شادی کر لو، مگر لڑکے نے انکار کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عادات مبارکہ تھی کہ جب کوئی فیصلہ فرماتے تو دونوں فریقین کی صلح کروانے کی حتی الامکان کوشش فرماتے، اگر وہ نہ مانتے تب جا کر سزا دیتے۔ حدیث مبارک میں بھی مرکوز ہے اور قرآن مجید میں حکم ربانی ہے۔ ترجمہ: بے شک پچھلی رات کو اٹھنا اور عبادت میں مصروف ہو جانا نفس امارہ کو کچلنے اور صحیح اور سچی بات کہنے کی عادت ڈالنے کے لیے مفید ہے۔ رات کی خاموشی اور تنہائی میں اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت و عبادت کا جو لطف آتا ہے، خاموش فضا میں دل و دماغ، آنکھیں اور کان، سوچ اور دھڑکن، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ رات کی سیاہ زلفیں خشوع و خضوع سے دل کی دنیا ابھار دیتی ہیں اور رکوع و سجود، قیام و قعود، دعا و مناجات ہر مرحلہ کیف و سرور سے مالا مال کر دیتا ہے۔ حدود اللہ کا قیام اللہ کا حق ہے جس میں کوئی کمی بیشی قابل قبول نہیں، اور افراد کی شخصی آزادی ان کا بنیادی حق ہے جس پر قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ آج برائی پھیل چکی ہے، ان حالات میں مسلمان بہنوں اور بیٹیوں کو اپنی عزت و عفت کی حفاظت کے لیے خود بیدار اور محتاط رہنا ہوگا۔ ملعون شیطان انسان کے لیے ہر لمحہ ایک حملہ آور وحشی بھیڑیے کی مانند ہے۔ شیاطین انسانوں کے اعمال پر یلغار کرتے ہیں، ان کے نزدیک کسی کی عزت اور شرف کا کوئی تقدس اور حرمت نہیں ہے۔ افسوس کہ ابن آدم کو یہ بات یاد ہی نہیں رہتی۔ وہ بابرکت ذات جو ہر شخص کے ہر عمل و فعل سے باخبر ہے اور پردہ پوشی کیے ہوئے ہے، اس وحدہ لا شریک کے سامنے حاضری کے دن سب کو اپنے اپنے اعمال کا پورا بدلہ ملے گا، جو بڑا کٹھن ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی عوام کے ساتھ جس طرح والدین اپنی اولاد کے جملہ امور کی نگرانی کرتے ہیں، کبھی آپ انہیں پیار سے سمجھاتے اور کبھی سختی سے تاکید کرتے۔ آپ لوگوں کو حکم دیا کرتے کہ جلد سونے کی عادت ڈالیں تاکہ جلد اٹھ سکیں، اور اگر توفیق ملے تو تہجد نماز کی سعادت و برکات حاصل کر سکیں۔ آپ کی خلافت میں اگر لوگ عشاء کی نماز کے بعد قصے کہانی سننے یا سنانے کے لیے بیٹھ جاتے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہیں سرزنش فرماتے اور کہتے، رات کا پہلا وقت کہانی قصوں کی نظر کر دیتے ہو اور پچھلا وقت لمبی
اطمینان کر سو جاتے ہو، عشاء کے بعد کرامن کاتبین کو بھی ذرا آرام کر لینے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات میں بڑی حکمت ملحوظ رکھی ہے، وہ بندوں کے نفع و نقصان کو خوب جانتا ہے۔ اس نے دن کو کام کاج اور تلاش معاش کے لیے اور رات کو آرام و راحت کے لیے پیدا کیا ہے۔ رات کو جلدی سو جانے والا شخص اگر دن اپنے کاموں میں پوری چستی اور نشاط کے ساتھ صبح سویرے مشغول کام ہو جاتا ہے۔ راتوں کی لمبی محفلیں جما کر بیٹھتے رہنا انسان کے لیے ہر لحاظ سے نقصان دہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے قبل سونے اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب لوگوں کو یہ حکم دیا کہ رات کو جلد سو جایا کریں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نوجوانوں کے اندر قوت، صحت اور مردانگی کے آثار دیکھنے کے بہت بڑے خواہش مند تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان نوجوان ظاہر و باطن ہر لحاظ سے اسلام کی شوکت و قوت کا مظہر بن سکیں۔ ایک نوجوان کو مریل چال چلتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، کیا تم بیمار ہو؟ اس نے کہا، نہیں امیر المؤمنین، میں بالکل تندرست و توانا ہوں۔ اس پر آپ نے درا لہرایا اور فرمایا، پھر یہ سستی تم پر کیوں چھائی ہوئی ہے؟ جوان مردوں کی طرح چلو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رعایا ہر خاص و عام کو تذکیر و نصیحت کرتے۔ امہات المؤمنین کا مقام و مرتبہ کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھاتے ہوئے سورہ احزاب کی تلاوت کی اور ان آیات پر پہنچے جن میں اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کو یا النساء النبی کہہ کر خطاب کیا ہے تو آپ کی آواز بلند ہو گئی۔ نماز کے بعد لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو بتایا، امہات المؤمنین کو وہ عہد یاد دلانا مقصود تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خصوصی طور پر نازل فرمایا تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں تذکیر اور یاد دہانی سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ، نصیحت کیا کرو، بے شک نصیحت سے اہل ایمان کو نفع پہنچتا ہے۔ میاں بیوی کا جھگڑا ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک ازدواجی جھگڑا پیش کیا گیا۔ ایک عورت نے اپنے خاوند سے سرکشی کا معاملہ کیا، وہ اپنے خاوند کے ساتھ جانے کے لیے آمادہ نہ تھی اور علیحدگی کا مطالبہ کر رہی تھی۔ آپ نے حکم دیا کہ عورت کو کسی ویران گھر میں بند کر دیا جائے۔ اگلی صبح آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو بلا بھیجا اور پوچھا، تم نے رات کیسے گزاری ہے؟ اس عورت نے جواب دیا، جب سے میں اس شخص کے گھر سے گئی ہوں آج پہلی رات میں نے راحت اور سکون سے بسر کی ہے۔ یہ سن کر آپ نے مرد کو حکم دیا کہ اس عورت کو طلاق دے دو، اگرچہ اس کے بدلے میں عورت کان کی ایک بالی ہی پیش کرے۔ خلا کی صورت میں عورت کو حق مہر واپس کرنا ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے معمولی سی تفتیش اور سوال و جواب سے حقیقت پا لی تھی۔ آپ نے محسوس کیا کہ اتنی شدید نفرت کے ساتھ میاں بیوی کا اکٹھے رہنا اخلاقی، دینی، سماجی، معاشرتی کسی بھی لحاظ سے مناسب نہ تھا۔ دین اسلام نے طلاق کو ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے، مگر جہاں میاں بیوی کا نباہ کسی صورت نہ ہو سکے وہاں آخری چارہ کار کے طور پر علیحدگی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آتے تو ہر جانب نظر ڈالتے، نمازیوں کو بھی دیکھتے اور مسجد کی صفائی پر بھی توجہ فرماتے، مسجد میں نماز ادا کرتے اور لوگوں کی ترتیب کا اہتمام کرتے۔ ایک دن مسجد میں تشریف فرما تھے کہ حجاج بن ایمن آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حجاج کو نماز پڑھتے دیکھا اور نماز کے بعد فرمایا، اپنی نماز لوٹاؤ۔ پھر انہیں نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ سمجھایا۔ نماز دین کا ستون ہے، اگر اسے درست ادا نہ کیا جائے تو دین کی عمارت کیسے ٹھیک اور مضبوط ہوگی؟ رعایا کی خبر گیری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دن بھر کی مصروفیات اور ذمہ داریوں سے تھک جاتے، رات کے پہلے حصے میں ذرا سا آرام کرتے اور پھر لوگوں کے احوال معلوم کرنے کے لیے اور مصیبت زدگان کی داد رسی کے لیے مدینہ کی گلیوں اور مدینہ سے باہر کی آبادی
وادیوں کا چکر لگایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تاجروں کا ایک قافلہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باہر آ کر رکا۔ رات کو امیر المؤمنین نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا اور فرمایا او ان تاجروں کے مال تجارت کی حفاظت کے لیے آج رات پہرا دیں۔ چنانچہ دونوں جلیل القدر صحابی تاجروں کے مال کے پاس رات بھر نوافل پڑھنے اور ذکر و تلاوت میں مشغول رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تو پہرے داروں کو بھی حکم دے سکتے تھے، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کے حکمرانوں کے لیے یہ اعلیٰ ترین مثال قائم کر دی۔ تاجروں کو علم بھی نہ تھا کہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ خود ان کے مال تجارت کا پہرا دے رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پابندی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے حقوق، آرام اور راحت کا خیال رکھتے، مگر حدود اللہ کی خلاف ورزی پر کبھی نرم رویہ نہ فرماتے۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے جہلیت کے طرز پر نوحہ شروع کیا اور منع کرنے پر بھی نہ رکی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سختی کی۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے کی وفات پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی نے بین کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان کی بہت تکریم کرتے تھے، مگر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منع کیے ہوئے کام کی کسی صورت میں کسی شخص کو اجازت دینے کے روادار نہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بیٹی کو فوراً حکم دیا کہ نوحہ بند کر دو ورنہ تمہیں باہر نکال دیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ترجیحات میں سر فہرست قرآنی احکامات اور نبوی ارشادات کا احترام و اتباع۔ اس معاملے میں وہ کبھی سستی نہ برتتے۔ ایک شخص غیلان بن ابی سلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے کر اپنا سارا مال اپنے بیٹوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اطلاع ملی تو فوراً غیلان کے پاس پہنچے اور فرمایا خدا کی قسم میرا خیال ہے کہ تمہاری اجل قریب آ گئی ہے اور شیطان مردود نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے، یہ کام جو تو نے کیا ہے شیطانی کام ہے۔ خدا کی قسم تمہیں یہ فیصلہ بدلنا ہوگا، مال کی غیر اسلامی تقسیم کا فیصلہ منسوخ کر دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہارا مال اسلامی قانون وراثت کے مطابق حقداروں میں تقسیم کر دوں گا اور ابو رغال کی طرح تمہاری قبر پر پتھر برساؤں گا۔ یاد رہے ابو رغال وہ شخص تھا جسے بنو ثقیف نے ابراہ کے لشکر کے ساتھ راستہ بتانے کے لیے مکہ بھیجا تھا۔ عرب اس کی قبر پر مدتوں تک سنگ باری کرتے رہے۔ نماز تراویح کا با جماعت اہتمام۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امت مسلمہ کی وحدت کا خاص خیال رکھتے تھے۔ دین اسلام اتحاد ملت کا پیغام ہے۔ جو قومیں اپنی صفوں میں اتحاد برقرار نہ رکھ سکیں ان کا وجود باقی نہیں رہ سکتا۔ نوفل بن عیاس حضلی سے مروی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہم لوگ رات کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مختلف گروپوں کی صورت میں عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ جس قاری کی آواز زیادہ دلکش ہوتی اس کے گرد زیادہ لوگوں کا حلقہ بن جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو کہا ان لوگوں نے قرآن مجید کو بھی راگنی کا ذریعہ بنا رکھا ہے، باخدا میں اس صورتحال کو بدل کے رہوں گا۔ اس کے بعد 3 راتیں گزری تو آپ نے حضرت ابی بن کعب کو حکم دیا کہ وہ نماز تراویح کی امامت کرائیں۔ حضرت ابی کی اقتداء میں صفیں بن گئیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے آخری صف میں کھڑے ہو گئے۔ مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی۔ ابی رضی اللہ تعالی عنہ خوش الحانی اور ترتیل سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر فرمایا اگرچہ یہ ایک نئی چیز ہے مگر یہ نئی چیز بہت اچھی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین امت کی وحدت کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح وہ سب اس بات کے حریص تھے کہ امت میں
انتشار پیدا نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ منام میں نماز قصر کے حق میں تھے، مگر انہوں نے وہاں نماز ظہر پڑھائی تو 4 رکعات پوری کی۔ ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا اختلاف بری چیز ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ منام میں قصر نہیں پڑھتے، اس لیے میں نے پوری نماز پڑھائی ہے۔ ویسے میرا خیال یہی ہے کہ یہاں پر قصر افضل ہے، مگر اتحاد امت اس سے اولا ہے۔ پوری اصلاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رعایا کے جملہ امور سے دلچسپی رکھتے تھے اور ان کی رفع اور بھلائی کا خاص خیال فرماتے تھے۔ لوگوں کی تکالیف کا ازالہ کرنا ان کے نزدیک خلیفہ راشد کا بنیادی فرض تھا۔ کہیں کوئی نازیبا حرکت دیکھتے تو فوراً اس کی اصلاح کی فکر کرتے کہ وہ ناسور نہ بن جائے۔ ایک غلام نے ایک مرتبہ کچھ اشعار کہے جن میں اس بات کا احتمال موجود تھا کہ اس نے کسی کنیز پر تہمت لگائی ہے اور اس پر قذف کی حد جاری ہو سکتی تھی۔ آپ نے معاملے کی تحقیق کی اور صاحب نظر حضرات کی رائے پوچھی۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ قذف کا ارتکاب نہیں ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حد جاری کرنے سے منع فرما دیا، مگر اس غلام کو آئندہ محتاط رہنے کی تلقین کی۔ شعر و شاعری فنون لطیفہ میں اعلیٰ درجے کا فن ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے شعر و شاعری کو ممنوع قرار نہیں دیا، مگر اسے پاکیزہ اور صاف ستھرا رکھنے کے لیے حدود مقرر فرما دیں۔ اگر اس صنف ادب کو کھلی چھٹی دے دی جائے تو بسا اوقات بندگان حرص و ہوس اس کا ایسا غلط استعمال کرتے ہیں کہ شعر حکمت اور جذبہ ایمان پیدا کرنے کے بجائے فحاشی، اریانی اور اخلاق باختگی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کسی قوم کا ادب اور شعر اس قوم کی اخلاقی حالت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ ایک ذمہ دار حکمران اس معاملے میں بے اعتنائی نہیں برت سکتا۔ ہماری بدقسمت کہ آج ہمارے شعراء و ادباء اور فنکار و ہدایت کار کم و بیش سبھی لہو و لعب اور اریانی و بے حیائی کے سوا کوئی فن پیش ہی نہیں کرتے۔ انہی لوگوں کا صحافت اور ابلاغ عامہ پر قبضہ ہے۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن، سینما اور تھیٹر ہر جگہ انہی کا طوطی بولتا ہے۔ تہذیب کے نام پر بد تہذیبی کرتے اور ثقافت کے نام پر اخلاق سوز حرکات کو سند جواز پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ممالک کے ذمہ داران کو کیا ہو گیا ہے؟ برائی اور سیاہ کاری کا دورہ ہے۔ جہاں نیکیوں کی فصل بہار پروان چڑھ سکتی ہے، وہاں برائیوں کی جھاڑ جھنکار کا ایک جنگل اگ رہا ہے۔ جو وسائل تقویٰ کا پیغام عام کر سکتے ہیں وہ برائی کے علم بردار بن چکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی رعایا کے ساتھ محض حاکم و محکوم کا معاملہ نہ تھا۔ آپ نے محض اپنے جسم کو لوگوں کی خدمت کا خوگر نہ بنا رکھا تھا، بلکہ آپ کے قلبی جذبات اور ہمدردی و محبت کے احساسات ہر لمحے آپ کو رعایا کی خدمت اور بھلائی کے لیے سرگرم رکھتے تھے۔ ان کے دکھ بانٹتے اور مصائب پر انہیں تسلی دے کر صبر کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ بیماروں کی عیادت اور مصیبت زدوں کی اعانت کے لیے ان کے گھروں میں حاضری دیا کرتے تھے۔ کسی فرد کو کوئی حادثہ پیش آ جاتا تو سب سے پہلے اظہار ہمدردی کے لیے آنے والا خود خلیفہ وقت ہوا کرتا تھا۔ سعید بن یربوع کی بینائی ختم ہو گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاں تشریف لے گئے، اظہار ہمدردی بھی کیا اور محبت کے ساتھ نصیحت فرمائی۔ نماز جمعہ اور 5 وقت کی با جماعت نماز مسجد نبوی میں ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ انہوں نے عرض کیا، امیر المؤمنین، میری بھی یہی خواہش ہے، مگر مجھے مسجد تک لے جانے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خدمت کے لیے ایک غلام مقرر کر دیا۔ راستہ چلتے ہوئے بھی آپ ہر چیز پر نظر رکھتے اور ہر آواز پر کان دھرتے تھے۔ کہیں کوئی فساد دیکھا یا ٹیڑھ پن پایا تو فوراً اس کی اصلاح فرما دی۔ اپنے آرام کے لیے بھی وقت مقرر تھا، مگر وہ بڑا محدود اور مختصر تھا۔ دن رات کا زیادہ حصہ فرائض کی ادائیگی میں صرف ہو جاتا تھا۔ فارغ بیٹھنا ان کے نزدیک وقت کا ضیاع تھا۔ ایک مرتبہ کسی راستے سے گزرے، وہاں کچھ نوجوان تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک کا نشانہ خطا ہوا تو اس نے کہا اسیت، دراصل وہ کہنا چاہتا تھا آسات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
अन्हो ने उसका लफ्ज सुनकर फौरन टोका और फरमाया, तीर अंदाजी में चूक हो जाने से जुबान की चूक ज्यादा बुरी है और खतरनाक है। फिर उसके लफ्ज की तस्हीह फरमाई। कलमा तय्यबा पढ़ने वाला शफाअत का मुस्तहिक। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी शफाअत का सबसे ज्यादा नफा उठाने वाला वो शख्स होगा जो अपने खुलूस से दिल के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दी, इस तरह दी कि उसका दिल और उसकी जुबान की तस्दीक करता हो, तो वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स खुलूस से दिल से बावुजू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको 12 मकामात और इनामात अता फरमाएगा। नंबर 1, जब उसके मरने का वक्त करीब होगा तो कलमा तय्यबा जुबान पर जारी हो जाएगा, यानी ईमान की हालत में इंतकाल करेगा। नंबर 2, जान निकलने की सख्ती उस पर आसान होगी। नंबर 3, उसकी कब्र मुनव्वर होगी। नंबर 4, मुनकर नकीर खुश शक्ल बनकर सामने आएंगे और सवाल जवाब आसान होंगे। नंबर 5, कयामत के दिन शुहदा के साथ उठाया जाएगा। नंबर 6, मिजान अमल में नेकियों का पलड़ा भारी होगा। नंबर 7, पुल सरात पर बिजली की मानद गुजरेगा। नंबर 8, दोज़ख की आग उसके जिस्म पर हराम होगी। नंबर 9, शराब तहूर पाकीज़ा शराब से नवाजा जाएगा। नंबर 10, बहिश्त में 70 हूरें उसकी खिदमत के वास्ते मामूर होंगी। नंबर 11, सरकार मदीना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत व ज़ियारत नसीब होगी। नंबर 12, रब ताला का दीदार होगा। सुबहान अल्लाह। कलमा तय्यबा के फज़ाइल जानने के बाद दिल चाहता है कि हमारी जुबान पर हर वक्त कलमा तय्यबा जारी रहे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों को और उनके बच्चों को कलमा तय्यबा और दुरूद शरीफ पढ़ने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।